غلطیاں پکڑنے والی عادت جو ہے نا یہ نکال دیں اپنے اندر سے. ہمارے نگران شورا بڑی پیاری ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ 2 قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں، ہنی بی اینڈ ہاؤس فلائی. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دوز 2 بیز؟ ہاؤس فلائی کہاں بیٹھتی ہے؟ گھر کے اندر کچرے پر، جو آپ کا ویسٹیج ہوتا ہے. ایون آپ کی پوری باڈی پر کہیں زخم ہونا، وونٹ، وہ ہاؤس فلائی آ کے ادھر ہی بیٹھے گی. پوری باڈی کلیئر ہے، وہاں نہیں بیٹھے گی. جو زخم، جو تکلیف، جو گندی چیز ہے ادھر آ کے بیٹھتی ہے. اور ہنی بھی کہاں بیٹھتی ہے؟ فلاورز. خوبیاں. آپ کی عادت کیا ہے کہ آپ کسی سے ملے، یار آج امامہ صحیح نہیں پہنا ہے، آج آپ کے کپڑے صاف نہیں ہیں، آج آپ مسکرا نہیں رہے. یعنی آپ ملتے بھی ہیں تو اس کی کوئی غلطی ڈھونڈ رہے ہیں. ارے کبھی اچھی بات بھی کر لیا کرو کہ آج آپ بڑے پیارے لگ رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی مسکراہٹ بڑی اچھی ہے، آج آپ ماشاءاللہ آپ نے نالین پاک لگایا کتنا اچھا لگ رہا ہے. آپ بتاؤ یہ ایک جملہ اگلے کو کتنا خوش کر دے گا. لیکن عادت ہی نہیں ہے کسی کو خوش کرنے کی. ہمارا تو کام ہی تکلیف پہنچانا ہے، عیب ڈھونڈنا ہے، مسٹیک ڈھونڈنی ہے. بیان کسی نے کیا، پورے بیان کے اندر ایک جملہ غلط کہہ دیا، اس کو پرچی پکڑا دی. آپ نے حضرت یہ غلط کہا، پورا اتنا بڑا بیان کیا، اس کی شاباش تو دو کہ حضرت آپ نے اتنا اچھا بیان کیا، اتنی باتیں بتائی. نہیں، مجھے تو میرا تو کام ہی غلطی ڈھونڈنا ہے. ہاں کوئی شرعی غلطی ہے اور آپ اس کو نوٹیفائی کروانا چاہتے ہیں، لیکن اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے. ایک اور بات آج سمجھ لو، اصلاح کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. بعض لوگ پتہ کیا لوگ کہتے ہیں، یار میں تو حق بات کرتا ہوں لیکن لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. آپ حق بات تو کر رہے ہیں مگر بات کر نہیں رہے، بات مار رہے ہیں تو بری لگ رہی ہے. فلاور کیسے پیش کرتے ہیں؟ ایسے کوئی مجھے وہی گلدستہ یوں رکھ کے دیتا ہے، یہ لیجیے عبد النبی بھائی فلاور ہی دیے تھے، لیکن کیا ہوتا؟ انسلٹ فیل ہوتی نا. اور اگر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، پاٹ بھی ہوتا، گلدستہ بھی ہوتا تو شاید سرور بھی پھٹ جاتا. میں نے پھول دیے نہیں، پھول مارے ہیں. ہم یہی غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ہم بات صحیح کر رہے ہوتے ہیں مگر وہ بات نہیں کر رہے ہوتے، بات مار رہے ہوتے ہیں، وہ ہرٹ کر رہی ہوتی ہے. پلیز آپ اگر صحیح بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کو صحیح طریقے سے کرنے کا سلیقہ بھی تو سیکھیں نا. ہم نے کسی کو مثال دیتا ہوں، اپنے بچے کی، اپنے فیملی ممبر کی یا کسی اسلامی بھائی کی اصلاح کرنی کہ انہوں نے بیان کیا اور بیان میں کوئی مسٹیک کر دی ہے، ٹھیک، اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کی مسٹیک انہیں بتائیں تاکہ وہ آئندہ نہ کریں. ایک طریقہ تو کیا ہے، جیسے وہ بیان سے فارغ ہوئے، یار آپ کو اتنا ٹائم ہو گیا دعوت اسلامی میں، ابھی تک بیان کرنا نہیں سیکھا آپ نے، اتنی بڑی غلطی کر دی آپ نے. آپ پڑھ کے آیا کریں نا، تیاری کرتے نہیں، بیان کرنے آ جاتے ہیں. اب یہ مسٹیک ٹھیک کرنا تو نہیں ہوا، یہ تو ذلیل کرنا ہوا. ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں اگر وہ بندے کی مسٹیک ٹھیک ہو جائے تو آپ کے پاس اور بھی طریقے ہیں. اب میں آپ کو امیر اہل سنت کا طریقہ بتاتا ہوں. میں اپنی مثال دے دیتا ہوں، کسی اور کی مثال نہیں دیتا. ظاہر ہے کہ ہم مدنی چینل پر بیان کرتے ہیں تو بعض اوقات ہم بھی انسان ہیں اور بہت ساری خطائیں ہیں، تو کبھی کبھی کوئی مسٹیک ہو گئی یا کوئی روایت بیان کی. اچھا، امیر اہل سنت کا سبحان اللہ انداز. اب میں آپ کو انداز بتاتا ہوں کہ ایک بار میں نے ایک لفظ کہا، اس کا پروناؤنسیشن میں نے ٹھیک نہیں کہا تھا، تو امیر اہل سنت نے مجھے ای میل کیا، خط بھیجا کہ بیٹا آپ کا پہلے تو جو انداز ہے امیر اہل سنت کا، میرے پیارے پیارے مدنی بیٹے عبد الحبیب اتاری کی خدمت میں سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بندہ سلام میں ہی بس وہ کہے باپا نے جیت لیا، بھائی بیٹا کہہ دیا اور کیا چاہیے ہے. اب اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میں نے آپ کا بیان سنا تو دل بہت خوش ہوا، آپ نے جو وہ روایت بیان کی تھی اس سے تو دل جھما دیا، اللہ آپ کے بیان میں اور برکت عطا فرمائے. میرے بیٹا آپ نے جو وہ لفظ استعمال کیا، اس لفظ کا تلفظ یہ نہیں ہے، یہ بلکہ اس طرح ہے. میری کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دیجیے گا. اللہ آپ کو مدینے کے پھولوں کی طرح مسکراتا رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سچ بتاؤ یار، یہ اصلاح میں برا لگے گا یا بندہ کہے گا ایسے خط روز آنے چاہیے، شروع میں بھی دعائیں، آخر میں بھی دعائیں، اور کیا چاہیے. اب اصلاح بھی ہو گئی، اب میں نے وہ تلفظ ٹھیک کر لیا اپنا. لیکن مجھے آپ بتائیں کہ کیا ہم اس طرح اصلاح کرتے ہیں؟ ہم تو بھائی فوراً اس کی وہی مسٹیک پکڑ کر بندے کو دور کر دیتے ہیں. پہلے ایک بات طے کر لیں، ہمیں مسٹیک دور کرنی ہے یا بندے کو دور کرنا ہے؟ اگر ہمارا ارادہ یہی ہے کہ بندہ ہی دور کرنا ہے تو پھر تو آپ کی مرضی ہے، یا بندے کو ذلیل کرنا ہے. اگر آپ چاہتے پرابلم دور ہو جائے تو try to find a solution with humbleness, with softness, with حکمت عملی، ہے نا. تو اپنے اندر پہلے تعریف کرنے کا جذبہ بیدار کریں، حوصلہ افزائی کرنے والے تو بنو، پھر آپ اصلاح کریں نا. تو اللہ کرے کہ یہ میری بات جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے. یعنی یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں. اب تو نارملی ایسا ہوتا ہی ہے کہ کسی بھی شہر میں جائیں تو کوئی کسی سے ناراض ہوتا ہے، کوئی کسی سے ناراض ہوتا ہے. جب دونوں کو بٹھاتے ہیں نا تو بات کوئی بڑی نہیں ہوتی ہے، بس بات میں پرابلم ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے بات تو ٹھیک کی تھی، صحیح طریقے سے نہیں کی تھی. صحیح بات کو صحیح طریقے سے کرنا اگر آپ سیکھ جائیں نا، آپ کی زندگی میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہے گا. آپ گھر میں بھی مزہ کریں گے، فیملی آپ سے خوش ہو جائے گی، آپ کا کاروبار بھی اچھا ہو جائے گا. یہ جو طریقہ ہے نا، سلیقہ، یہ آپ کو زندگی کے ہر موقع پہ کام آئے گا.
یہ حدیث یاد رکھ لو، المؤمن حین لین سہل، اگر آسان بن گئے نا تو پھر انشاءاللہ زندگی میں آپ ہر جگہ مزے کرو گے. آپ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے بعض اوقات مشکل کھڑی کر دیتے ہیں. اچھا پھر غصہ بہت ہے، آلویز ریڈی ٹو فائٹ، جھگڑا کرنے کے لیے تیار. حالانکہ غصہ اس قدر خطرناک بیماری ہے. اینگر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جہنم کا ایک دروازہ ہے، there is a door of hell، جس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جن کا غصہ اللہ پاک کی نافرمانی کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے. یعنی جب غصہ آتا ہے نا، اب وہ ٹھنڈا کب ہوگا، کول کب ہوگا، جب تک کوئی گناہ نہ کر لیں. گالی دے دیں گے، لڑائی کر لیں گے، دل توڑ لیں گے. اچھا جب یہ سب کر لیں گے پھر کول ڈاؤن ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے غصے کا جو اینڈ ہے وہ اللہ کی نافرمانی پر ہی ہوتا ہے. تو آقا فرماتے ہیں جو جہنم کا ایک ڈور ہے نا، اس سے وہی لوگ جائیں گے جن کا غصہ اللہ کی نافرمانی پر ختم ہوتا ہے. ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو غصہ نکالنے پر قدرت ہونے کے باوجود پی جائے، موقع ہے بدلہ لینے کا، اتھارٹی ہے، اور آپ نے برداشت کر لیا، معاف کر دیا، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ پاک قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی خوشنودی سے معمور یعنی بھرپور فرما دے گا. غصہ پی لو، اللہ دل کو نور سے بھر دے گا. ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص اپنے غصے کو روکے گا، اللہ پاک قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا. اللہ اکبر. عذاب سے معافی مل جائے تو اور کیا چاہیے. ادھر ہمیں کسی کو معاف نہیں کرنا ہے. اچھا ایک اور بات، بڑی رات آتی ہے، شب برات آئی، شب قدر آئی، یا اجتماع آیا، تو ہم اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں، یا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے. اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ میری ساری مسٹیکس معاف کر دے. ایک کوسچن ہے، تم نے سب کی مسٹیک معاف کر دی؟ ہم لوگوں کی مسٹیک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ اپنی وائف کی، نہ بچوں کی، نہ دوستوں کی، نہ رشتہ داروں کی. ہم نے لڑائیاں لینی ہیں، ہم نے دل میں دشمنیاں پالی، میں نہیں معاف کروں گا. خود معاف نہیں کرنا ہے، اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے. اپنے آپ سے پوچھو یہ ٹھیک کر رہے ہو؟ اور حدیث پاک سنو. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. Now check yourself کہ ہم معاف کرتے ہیں، ہم اگنور کرتے ہیں، ہم forgive کرتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو معاف کریں گے پھر اللہ سے مانگو نا یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا تو مجھے معاف کر دے، پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسی رحمت برستی ہے. اچھا غصے کے نقصانات کیا ہیں؟ غصہ ہر ایک کو آتا ہے، مگر جب غصہ آئے تو اپنے آپ کو کنٹرول کریں. کسی دانشور سے پوچھا گیا، انٹلیکچوئل پرسنالٹی سے کوسچن کیا گیا واٹ از اینگر، غصہ کیا ہے؟ تو جواب دیا کسی کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو دینا. ایکچولی دس از اینگر، کہ مسٹیک کسی اور کی ہے اور آپ پنشمنٹ اپنے آپ کو دے رہے ہوتے. اب شیطان پتہ کیا کرواتا ہے، مثال کے طور پر آپ آئے اجتماع میں آئے، دعوت اسلامی کی کوئی ذمہ داری آپ کو ملی، کسی نے آپ کو کوئی ایسی بات کی جو آپ کو بری لگ گئی، آپ نے کہا میں نہیں آتا اب اجتماع میں نہیں کروں گا دعوت اسلامی کا کام، میں اب ذمہ داری پہ نہیں آؤں گا. نقصان کس کا ہوا بتاؤ نا؟ آپ کا اپنا نقصان ہے، غلطی اس کی، نقصان آپ کا. آپ نے دین کا کام چھوڑ کر اپنی جنت کا راستہ روک لیا. تو یہ تو وہی ہوا کہ ایکچولی the anger is mistake of anybody، punishment آپ اپنے آپ خود کو دے رہے ہوتے ہیں. اچھا ایک اور بات، ایسا کبھی ہوتا ہے کہ آپ باہر جائیں، کوئی بندہ آپ کو تھپڑ مار دے، بڑا غصہ ہے، اور آپ گھر جائیں اپنے برتن توڑنا شروع کر دیں، تو کوئی کہے گا بھائی مسٹیک اس نے کی ہے، برتن تم اپنے توڑ رہے ہو. تو بالکل اسی طرح جو ہم دین کے کام سے دور ہو جاتے ہیں، ذمہ داریاں چھوڑ دیتے ہیں، گھر بیٹھ جاتے ہیں، میں نہیں آؤں گا اب اجتماع میں نہیں جاؤں گا مدنی قافلے میں، فلاں نے مجھے یہ کہا تھا، تو آپ نے تو کسی کی سزا اپنے آپ کو دی ہے. تو ایسا نہ کیا کریں. غصہ یہ چیز ہی ایسی ہے جو انسان سے اس طرح کی مسٹیک کرواتا ہے. غصہ ایک ماچس کی تیلی کی طرح ہے. کیا کہتے ہیں؟ ماچس ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی تیلی جو ہوتی ہے کیا کہتے ہیں اس کو؟ ماچس کی جو چھوٹی چھوٹی تیلیاں ہوتی ہیں، اسٹکس آف میچز. اچھا وہ کیا ہے؟ غصہ ہے کہ جس طرح ماچس کی تیلی پہلے خود جلتی ہے پھر دوسروں کو جلاتی ہے، غصہ یہی ہے کہ پہلے بندہ خود جلتا پھر دوسروں کو جلاتا. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. پلیز اپنے اندر سے اس عادت کو نکالیے. غصہ کرتے رہنے سے مایوسی اور ڈپریشن جیسے کئی امراض پیدا ہو جاتے ہیں. انسان ڈپریشن میں، جس کو بار بار غصہ آتا رہتا ہے، وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. تو اس سے اپنے آپ کو بچائیے. اور اب غصے کے علاج، کیور آف اینگر بھی چلو تھوڑا سا سن لو کہ اگر کسی کو غصہ آتا ہے تو اس سے کا ایک علاج یہ ہے کہ دوسروں سے بہت زیادہ توقعات وابستہ نہ کریں، ایکسپیکٹیشن نہ رکھا کرو کہ یار مشکل آئے گی تو یہ میرا ساتھ دے گا، یہ میرے ساتھ اجتماع میں بھی جائے گا، یہ میری بات ہمیشہ سنے گا، یہ میں جو کہوں گا مان لے گا. اتنی ایکسپیکٹیشن لوگوں سے ہوتی ہے کہ اب وہ جب ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے نا تو بڑا غصہ آتا ہے. موج میں رہیں، مزے میں رہیں. کسی کا احسان کیوں اٹھانا ہے بھائی؟
کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ مجھے ایک بار مفتی قاسم صاحب نے ایک بڑی پیاری بات بتائی تھی، اب اللہ کرے آپ سمجھ جائیں وہ جو کہنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو امید ہے نا، جب امید ٹوٹتی ہے تو دل کو برا لگتا ہے۔ آپ نے سمجھانے کے لیے بتایا کہ جب میرا کوئی شاگرد، مفتی صاحب فرماتے ہیں میرا کوئی اسٹوڈنٹ میرے سامنے سے گزرے اور مجھے سلام نہ کرے، فیل ہوتا ہے، لیکن میں اگر کسی ریسٹورنٹ پہ جاؤں اور وہاں سے میں روٹی خرید رہا ہوں، وہ مجھے سلام نہ کرے، مجھے فیل نہیں ہوتا۔ واٹ از دا ڈفرنس؟ وہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ یار میرا اسٹوڈنٹ ہے، اس کو مجھے سلام کرنا چاہیے تھا، مجھ سے ملنا چاہیے تھا، برا لگا نا، ہارٹ ہوا۔ اور اگر میں اس سے بھی ایکسپیکٹیشن ختم کر دوں تو ریلیکس ہو جاؤں گا نا۔ تو دنیا والوں سے توقعات، ایکسپیکٹیشن کم کر دو، آپ بڑے مزے میں رہو گے، ریلیکس رہو گے، ایکسپیکٹیشن ٹوٹے گی نہیں۔ اچھا کوئی ان ایکسپیکٹڈ زیادہ فیور دے دے گا تو اچھا بھی لگے گا، یار مجھے تو امید نہیں تھی، پھر بھی ساتھ دے رہا ہے، پھر بھی تعاون کر رہا ہے، پھر بھی میرا سپورٹ کر رہا ہے۔ بیکاز وداؤٹ ایکسپیکٹیشن اف اینی بڈی سپورٹ یو یو فیل گڈ، بٹ اف یو ایکسپیکٹڈ وتھ سم بڈی اور وہ نہیں کرتا تو آپ کو برا لگتا ہے۔ تو آپ اپنے اندر لوگوں سے جو توقعات ہیں نا وہ ختم کر دیں، کم کر دیں، دین یو فیل ریلیکس انشاءاللہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نیند پوری کریں۔ کچھ لوگ پورا سوتے نہیں ہیں اور پھر دوسروں کو سونے دیتے نہیں ہیں، اپنی نیند ہوتی نہیں ہے تو اب دوسروں کی خیر نہیں ہے۔ بھائی آپ 7 گھنٹے کم از کم، پریکٹیکلی 7 گھنٹے کم از کم، 8 گھنٹے ہوں ورنہ 7 آورز ضرور سویا کریں۔ جب آپ نہیں سوتے ہیں تو آپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، آپ کی طبیعت میں مزہ نہیں رہتا۔ اچھا پھر آپ لڑتے ہیں، سیدھے جواب نہیں دیتے، آپ سیدھے منہ بات نہیں کرتے، تو اس سے اینڈ آف دا ڈے نقصان تو دین کا ہوتا ہے نا، کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ عجیب مبلغ ہیں، جاتا ہوں ملنے، لڑتے ہی رہتے، ڈانٹتے ہی رہتے ہیں، جھڑکتے رہتے ہیں۔ نہیں، آپ جس دن ٹائرڈ فیل کر رہے ہیں، ایک مشورہ دے دیتا ہوں، جس دن آپ فیل کر رہے ہیں کہ میں بہت ٹائرڈ ہوں اور تھکا ہوا ہوں، طبیعت میں مزہ نہیں ہے، پبلک ڈیلنگ نہ کریں اس دن، کیونکہ ایک اور فارمولہ آج یاد کر لو، 70 to 80% لوگ آپ کی زندگی میں آپ سے ایک ہی بار ملتے ہیں، 25% لوگ وہ ہوتے ہیں یا 20% لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ سے بار بار ملتے ہیں، مگر آپ کی لائف میں 70% لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ سے ایک ہی بار ملتے ہیں، کبھی جمعے کی نماز میں مل لیے، کبھی ٹریول میں مل لیے، کبھی کسی بڑے اجتماع میں مل لیے، once in a lifetime، first and last ملاقات، اور وہ ایک ہی ملاقات آپ کا انٹروڈکشن ہے۔ آپ نے بڑے محبت سے ملا، پیار سے ملا، سامنے والا سمجھ گیا کہ یار کیا خوش اخلاق ہے، اور اس دن آپ کا موڈ صحیح نہیں ہے، اس دن آپ بیمار ہیں یا اس دن آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ کی نیند نہیں ہوئی اور آپ نے لڑائی شروع کر دی ہے، جو آ رہا ہے اس کو ڈانٹ رہے ہیں، ٹیڑھے منہ سے مل رہے ہیں، وہ کہا بندہ ہی صحیح نہیں ہے۔ تو آپ کی ملاقات آپ کا انٹروڈکشن ہے، مسکرا کر دیکھیں، سامنے والے کا قصور نہیں ہے، وہ تو ملنے آیا آپ سے، اس کو کیا پتا کہ حضرت کی نیند پوری نہیں ہے، آپ نے کون سی نمبر پلیٹ لگائی ہوئی ہے کہ آج 5 گھنٹے سویا ہوں، دور رہنا ہے، آج موڈ صحیح نہیں ہے بھائی، طبیعت میری خراب ہے، اس کو کیا پتا کہ آپ کے گھر میں لڑائی ہوئی ہے، وہ تو بیچارہ بڑی محبت سے ملنا ہے، وہ ملنے ہے اور آپ نے جھاڑ دیا کہ ارے کوئی ٹائم ہے ملنے کا، دیکھ نہیں رہے میں کتنا پریشان ہوں، اس کو کیا پتا آپ پریشان ہے۔ اسی طرح جس دن آپ پریشان ہیں، دیکھیں زندگی پریشانیوں کے ساتھ ہی گزرتی ہے، آپ کی طبیعت اچھی نہیں ہے، آپ کا موڈ آف ہے، if you are in any big difficulty and anybody call you، آپ کو لگ رہا ہے کہ یار اب میں فون اٹھاؤں گا نا تو صحیح بات ہی کر سکوں گا، نہ اٹھائیں فون، بعد میں کال کر لیجئے گا، کیونکہ آپ نے فون اٹھایا اور اس نے آپ سے کچھ بات کرنا شروع کیا، آپ نے کہا کوئی ٹائم ہے فون کرنے کا، پتہ نہیں میں کتنا پریشان ہوں، تو بیچارہ کہے گا حضرت آپ کی کال ملائی تھی، کوئی میسج آیا نہیں تھا کہ حضرت پریشان موڈ میں چل رہے ہیں، میں نے تو آپ سے دعائیں لینے کے لیے فون کیا تھا، مجھے کیا پتا آپ ڈانٹ سنا دیں گے۔ تو یہ ایک داعی کو یہ احتیاط کرنی ہے کہ whenever you talk with anybody or meet with anyone, always meet with them or talk with them with a smiley face، گرم جوشی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، انرجی کے ساتھ ملنا ہے آپ نے۔ آپ کے پرابلمز آپ کے ہیں، لوگوں کے نہیں ہیں، اپنے پرابلم پیچھے ڈالیں، اگر لوگوں کو اپنے قریب لانا ہے تو اپنے اندر خوش اخلاقی اور اسمائل اور محبت دینی ہوگی۔ مزہ اس میں ہے کہ آپ سے کوئی ملے اس کو اپنے غم بھول جائے، آپ سے ملے اسے انرجی ملے، آپ سے ملے اسے ریلیکس ملے، مبلغ سے مل کر اس کو لگے کہ یار کیا ملاقات تھی، کتنی دعائیں ملی، کتنی مسکراہٹ ملی، کتنا گرم جوشی تھی ملاقات میں۔ آپ سے کوئی ملنے آئے تو اس کے غم کم ہو جائے، یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ تو پلیز اپنی نیند پوری کریں، ٹھیک ہے، طبیعت کا خیال رکھیں اور پھر مسکراتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر غصہ زیادہ آتا ہے نا یا کسی بات پر غصہ آ گیا ہے تو جس کے اوپر غصہ آ رہا ہے نا فوراً اس جگہ سے دور ہو جائے، سامنے سے ہٹ جائیں، اس کی وضو کر لیں۔ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کا ٹیمپریچر بھی اور آپ کا بلڈ پریشر بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے اور آپ کا غصہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی نرم کر دے، آپ کو بھی نرمی عطا فرمائے، محبت سے پیار سے لوگوں سے ملنا نصیب فرمائے۔ یہ پیار پتہ ہے کیسی چیز ہے؟ آپ جانور کے بچے کو پیار کریں، وہ بچہ آپ کے پاس آ جاتا ہے، پیٹ آ جاتا ہے، بلی
چھوٹا سا ڈاگی ہوتا ہے جو آپ تھوڑا سا پیار کریں، جب جانور کے بچے کو پیار کرو قریب آ جاتا تو انسان کیوں نہیں قریب آئے گا؟ ہم صرف پیار کرنا سیکھ جائیں، ہم محبت دینا سیکھ جائیں۔ یقین کریں لوگوں کے اتنے غم ہیں، اتنی فرسٹریشن ہے لوگوں میں، اتنے ٹینشن میں لوگ، آپ صرف مسکرا کر ملے لوگ قریب آ جاتے ہیں، پیار سے بات کریں لوگ قریب آ جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس ایسا لگتا ہے مسکرانے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ مسکرانے کی عادت ڈالیں، مسکرانا بھی صدقہ ہے، اسمائل صدقہ ہے۔ ہاں، اور یہ وہ خزانہ ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا، آپ مسکرائیں سامنے والا بھی مسکرائے گا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ ہیں ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب کمال ہے، ویسے ایسی وائف ہوتی نہیں ہے، وائف کو ایسا ایکسپیرینس بھی نہیں ہوتا، مگر یہ کمال کی زوجہ تھی، اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ آپ جب بھی مجھے دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں، اس کی کیا بات ہے؟ کیسا ماحول ہوگا کہ اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہیں، اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ حضور میں آپ کو جب بھی دیکھتی ہوں آپ مجھے مسکرا کے دیکھتے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کتنا پیارا جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بھی میری ملاقات ہوئی، آقا نے جب بھی میری طرف نظر رحمت فرمائی مسکراتے تھے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ آپ یقین کریں آپ کا 70-80% جو کام ہے نا وہ انہی چیزوں سے ہو جائے گا۔ آپ نرمی اختیار کر لیں، مسکرانا شروع کر دیں، محبت سے ملنا شروع کر دیں، اللہ مجھ سے اور آپ سے خوب دین کی خدمت لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی عنہ۔